عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم میں ہوئی ہے بے اقتداری۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتداری۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر جو ہے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز و بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پاک اور ستھرا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا، پھر ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے یہ جواب دیا، کیوں نہیں میرے مولا؟ قالوا بلا وربنا، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا زمین میں جانے کے بعد، دنیا میں جانے کے بعد تم جو ہے خرافات تو نہیں کرو گے، اور تم دنیا میں جانے کے بعد گناہوں میں ملوث تو نہیں ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا، اے پروردگار عالم، دنیا میں جانے کے بعد ہم تیری عبادت کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تجھی کو پوجیں گے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد بہت تو ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ قوم ایسے ہیں جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر انیک خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، بت پرستی میں ملوث ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرات، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو شراب کے اڈوں میں نظر آتے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو جوا کے اڈے میں نظر آتے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو زنا کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں،
آج ہمارے نوجوان رات بھر موبائل کے ذریعے سے زنا کے مناظر کو دیکھتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، شراب نوشی کو عام کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ہر وہ خرافات کو اپنایا ہوا ہے جو غیر مقلد کیا کرتے تھے، جو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا مسلمان نوجوان جسے مسجد میں آ کر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دینا چاہیے، جوانی کے عالم میں رو رو کر جسے اپنے رب کو منانا چاہیے تھا، آج وہی جو ہے خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں سنو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ابھی جوانی ہے، کچھ نوجوان یہ سوچتے ہوں گے، یہ سمجھتے ہوں گے ابھی جوانی ہے، جوانی میں عیش و آرام کر لیا جائے، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر رب کی بارگاہ میں عبادت کر لیں گے۔ تمہارے پاس تمہاری موت کی گارنٹی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے سامنے تمہارے کم عمر کے نوجوانوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری آنکھوں کے سامنے بچوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو تمہارے ساتھی والے تمہارے دوست تھے ان کا جنازہ اٹھتے ہوئے؟ پھر بھی تم جو ہے اس گمان میں بیٹھے ہو کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے اور اس سے جو ہے راضی کر لیں گے۔ ملت کے نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو رگڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکا دو اور رب کو راضی کر لو۔ حضرات، کچھ نوجوان یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے، اگر ہم گناہ سے رک جائیں گے تو ہمیں اس کا کیا جو ہے پھل ملے گا، اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاکم ہارون رشید اور ان کی بیگم زبیدہ کا مقدمہ آتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ائمہ مجتہدین میں بڑے عظمتوں کے حامل ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، وقت کے بادشاہ ہارون رشید اور ان کی بیوی کے درمیان جو ہے جھگڑا ہو جاتا ہے رات میں، اور بحث و مباحثہ ہوتے ہوئے ہارون رشید کی بیوی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے۔ تو وہ ہارون رشید نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے۔ رات ہی سے دونوں الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ جب جدا ہو گئے، ہارون رشید جو بادشاہ تھے یہ بے چین ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے، کیونکہ ان کو زبیدہ سے بڑی محبت تھی، بہت پیار کرتے تھے، جدائی برداشت تو نہیں کر پائے۔ آخر کار انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا، عالموں کو جمع کیا اور پھر فرمایا کہ بتائیے کہ میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا ہے اور میں نے اسے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھ پر طلاق ہے، آپ بتائیں کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ سارے عالم وہاں اکٹھے ہیں، عالموں کا مجمع ہے، سارے عالم خاموش ہیں اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے اس کا مسئلہ ہم حل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی، جہنمی ہے یا جنتی ہیں۔ سارے عالموں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مجمع خاموش تھا۔ ایک بچہ اس مجمع میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بادشاہ وقت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس مسئلے کا جواب دے دوں گا، میں اس مسئلے کا جواب دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا قریب آؤ۔ اب قریب آئے، آنے کے بعد کہا ٹھیک ہے جواب دو۔
اس بچہ نے کہا بتائیے آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں آپ کو میری ضرورت ہے۔ کہا پھر آپ تخت سے نیچے اتر آئیے۔ ہارون رشید تخت سے نیچے اتر آئے اور یہ لڑکا تخت پہ بیٹھے۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ نہ سوال یہ ہے میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا ہے تو اس لیے میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے، بتائیے طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو اس بچہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیں۔ کہا ٹھیک آپ سوال کریے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں کبھی گناہ کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اس گناہ سے رکے ہیں کہ نہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں قدرت رکھنے کے باوجود بھی میں صرف خدا کے خوف سے گناہوں سے رک گیا ہوں، گناہ کرنے سے میں رکا ہوں۔ تو وہ بچہ نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کی بیوی پر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ سارے علماء جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اعتراض کیا، کہا اے بچہ تم کس دلیل کی بنیاد پر جو یہ فتویٰ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سنو ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کی دلیل سے جو ہے فتویٰ دے رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو شخص گناہ کرنے کا قصداً ارادہ کیا اور محض اللہ کے خوف سے اس گناہ سے رک گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ جب یہ ہارون رشید گناہ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اللہ کی جو ہے خوف سے خدا کے ڈر سے اس گناہ سے رک گئے ہیں تو لہٰذا یہ جنتی ہیں، اور جب یہ جنتی ہے تو اس کی بیوی پر طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تو سارے عالموں نے داد و تحسین سے نوازا اور سینے سے لگایا اور لگا کر کہا جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو پھر جو ہے بڑے ہوئیں گے جب ان کی علم کا عالم کیا ہوگا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اے میرے نوجوانوں تم جو گناہ کرتے ہو میں جانتا ہوں تمہارے پاس قدرت ہے اس لیے تم شراب پی رہے ہو، تمہارے پاس جو ہے قدرت ہے اس لیے تم زنا کر رہے ہو، اس لیے تم جو ہے عیاشی کر رہے ہو، لیکن اگر کوئی نوجوان صرف اللہ کے ڈر سے اگر گناہوں سے رک جائے تو وہ پھر جو ہے قرآن کے فرمان کے مطابق جنتی ہے، قرآن کے فرمان کے مطابق وہ جنتی ہیں۔ اور اے نوجوانوں، اے گناہوں میں ڈوبنے والوں، اے رات و دن خدا کی نافرمانی کرنے والوں، سنو تم اس زمین میں جو خدا کی بنائی ہوئی زمین ہے اس پر رہ کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اس میں شراب نوشی کرتے ہو، اس میں زنا جیسے گناہ کبیرہ کرتے ہو، اس میں چغلی جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ بتاؤ تم لوگوں سے چھپ کر جو ہے گناہ کرتے ہو، اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا رب تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب تمہیں رب دیکھ رہا ہے، جس گناہ کا گواہ کوئی انسان نہیں ہوتا ہے اس گناہ کا گواہ رب العالمین ہوا کرتا ہے، اور بتاؤ جس گناہ کا گواہ خود رب ہو جائے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اس کے گھر میں آؤ، اپنے پیشانی کو سجدوں سے سجا دو، ورنہ گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی زمین ڈھونڈو جو اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہو۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ جب میں گناہ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں چوری کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں چغلی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں سود کھا رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو ہے زنا کر رہا ہوں، کوئی نہ دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نبی کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، تو سنو
اے نوجوانوں، اے نبی کے عشق میں الفت کا دم بھرنے والے، جب تم گناہ کرتے ہو، گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچو، جب کوئی گناہ کرنے جاؤ تو کم سے کم یہ سوچو نہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے، مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں۔ چوری کرنے سے پہلے یہ سوچو نہ ہم چوری نہیں کریں گے، مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے ذرا یہ سوچو نہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم زنا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دل میں سوچو نہ جب ہم زنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں تو دل میں ارادہ کرے نہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دل میں سوچے کہ نہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے، پیارے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، رب کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں پیارے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو ملت کے نوجوانوں سوچو ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ ہم نے مسجدوں سے رابطہ، ہم نے مسجدوں کو چھوڑا تو دنیا نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ ہم نے مسجد کو چھوڑا تو دنیا نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ ہم نے مدارس سے اپنا رابطہ ختم کر لیا تو دنیا ہمیں ذلیل سمجھنے لگی، اور ہم نے ٹوپی پہننا چھوڑ دیا تو دنیا کے سامنے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو صرف 4 لوگ ایمان لائے، 4 لوگ۔ ان کے ہمارے آقا کا چاچا زاد بھائی حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق یار غار مصطفیٰ، اور ان کے غلام حضرت زید بن حارثہ اور ان کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ہے نا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ جب یہ 4 کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے کچھ دن تک چھپ کر رہے، لیکن جب کفار و مشرکین کو یہ خبر ملی کہ یہ 4 لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، اور محمد ابن عبداللہ نے یہ اعلان کیا ہے وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اور یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، تب مکہ کے کفار و مشرکین جو ہے میٹنگ بنائے، اور میٹنگ بلا کر جو ہے کہنے لگے کہ ہم جو ہے اس تحریک کو چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے۔ ہم انہیں ڈرا کر دھمکا کر مار کر جو ہے اس تحریک کو بند کر دیں گے، اور اس اسلام کو جو ہے پنپنے نہیں دیں گے، مٹا دیں گے، اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب انہوں نے اسلام سے دشمنی کی، جب اعلان کیا، تو اس وقت جانتے ہیں 40 لوگ ایمان لے آئے، 4 سے 40 لوگ ایمان لے آئے، اور ان 40 لوگوں میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہستی اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کی قوت کو دوبالا کر دیا۔ پھر جب جو ہے کفار و مشرکین نے کہا کہ اب یہ جو ہے تعداد ان کی بڑھنے لگی ہے، ہم انہیں قتل کر دیں گے، ہم انہیں مار دیں گے، ہم ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر انہیں مار دیں گے، انہیں کچل دیں گے، لیکن جو ہے اسلام پھیلنے نہیں دیں گے۔ جب کفار و مشرکین اسلام کے دشمن ہو گئے، کھل کر سامنے آئے، تو پھر 40 سے
4000 مسلمان ہو گئے، پھر جو ہے کفار و مشرکین اسلام کے دشمن ہو گئے، اسلام پر جو ہے اسلام کے ماننے والوں کو، اسلام کے چاہنے والوں پر جب ظلم و تشدد کے پار توڑنے لگے، پھر جب اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا، تب پھر جو ہے اسلام قبول کرنے والے 40,000 ہو گئے۔ اس طرح جو ہے اسلام پھیلتا رہا، اسلام پھیلتا رہا۔ ملت کے نوجوانوں، جب اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے پیارے رسول پردہ کر گئے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اب ہم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن سنو، اسلام کے چاہنے والوں، اسلام کے ماننے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب اس وقت دشمن نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا تو سنو، اسلام اور بھی اسٹیبل ہوتا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، اسلام اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ جب حضرت عثمان ذوالنورین کا دور آیا، اسلام اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ کا دور آیا، ان کی حکومت آئی، اسلام اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ اور جب اللہ کے پیارے رسول کے نواسے اپنے کنبے کو لے کر میدان کربلا میں آئے اور آ کر اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو کربلا کے میدان میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنا سر بھی راہ خدا میں کٹوا دیا، تو اسلام کی قوتوں میں، اسلام کی بازوؤں میں وہ خون گرمائی کہ جب اللہ کے پیارے رسول کے نواسے کربلا کے میدان میں اپنا سر راہ خدا میں کٹوا دیے، تو یہ اسلام جو عرب کے سرحدوں تک محدود تھا، یہ بادل بن کر پوری کائنات پر چھا گیا، اور ساری دنیا میں اسلام کے چاہنے والے ہو گئے، ساری کائنات میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو گئے۔ تو سنو، اسلام پر جب بھی جو ہے اسلام کے چاہنے والوں پر، اسلام کے ماننے والوں پر جب بھی ظلم اٹھایا گیا ہے، جب بھی انہیں پریشان کیا گیا ہے، تو جو ہے خوشخبری ملی ہے، کیونکہ جب بھی اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو پریشان کیا گیا ہے، تب جو ہے اسلام کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب جو ہے اسلام کے چاہنے والے، نبی کے غلام جو ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج جو ہے کیا ہو رہا ہے، آج اسرائیل میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کی زمین جائیداد کو جو ہے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، آج اسے جو ہے اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہیں۔ جب وہاں کے مسلمان اپنی زمین کی بچاؤ کے لیے، اپنے گھر کی بچاؤ کے لیے اور اپنے بال بچوں کے بچاؤ کے لیے جب ان پر حملہ کرتے ہیں، تو کچھ ناعقل اور بیوقوف لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ آتنکوادی ہے۔ ارے بتاؤ، آج سے کچھ سال پہلے جب ہندوستان میں گوروں کی حکومت تھی، جب وہ یہاں کے لوگوں پر، ہندوستان کے لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے لوگ مل کر جو ہے ان لوگوں سے جہاد کیا اور جہاد کا فتویٰ دیا، ان لوگوں کو کھدیڑ کر جو ہے ہندوستان سے باہر نکال دیا۔ کیا آپ کہو گے یہ بھی آتنکوادی تھے؟ جب یہ آتنکواد نہیں تھے تو پھر وہ کیسے آتنکواد ہو جائیں گے؟ میں فلسطین کی ماؤں کی عظمت پہ سلام کرتا ہوں۔ ہماری ہندوستان کی ماں بہنیں ہوتی تو وہاں سے جو ہے سرزمین کو چھوڑ کر چلی جاتی کہ یہاں بسنے کا نام جو ہے بمباری سے مرنے کا ہے اور اسرائیل کے تلوار کا شکار ہونا ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مگر واہرے میں فلسطین کی ماؤں کو داد دیتا ہوں کہ وہ صرف اس امید پر جو ہے فلسطین پر ہے کہ ہم اس جگہ پر ہیں، مصیبتیں ہم پر آتی ہیں تو کیا ہوا، ہمارا شوہر نہیں تو کیا ہوا، ہم نہیں تو کیا ہوا، ہماری اولادیں نہیں تو کیا ہوا، مگر ہماری نسلوں میں سے کوئی ایسا پیدا ہوگا جو حضرت صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر چلے گا، اور جب یہ چلے گا تو ان یہودیوں کو جو ہے یہاں سے قتل
قتل و غارت کر دے گا، ان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اس امید پر جو ہے اپنے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ملت کے نوجوانوں، آج جو ہے فلسطین کی سرزمین پر بمباری کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گوشت کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کو جو ہے بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ آج جو ہے وہاں کی عورتوں کو بم سے اڑایا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پائخانہ میں مرنا اور ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا اور ہے، ظلم و تشدد کو سہ کر مرنا اور ہے، ٹرین میں مرنا اور ہے، راستے میں مرنا اور ہے، گلی کوچوں میں مرنا اور ہے، اللہ کی راہ میں شہادت کو حاصل کرنا اور ہے۔ اس لیے کہ بازو کٹ جائے گا، دنیا کہے گی مردہ ہے، اس لیے کہ جسم کے چتھڑے اڑ جائیں گے، دنیا کہے گی مردہ ہے، اس لیے کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا، دنیا کہے گی مردہ ہے، مگر قرآن پکار کر کہے گا اے لوگوں انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ارے جو رب کی رضا کے لیے کٹا ہو، جو رب کے مذہب کے لیے کٹا ہو، جو رب کے دین کے لیے کٹا ہو، وہی زندہ ہے۔ فلسطین کے ان بچوں پر، مظلوموں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و یہ شہادت کا جام پینا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے، وہ تو قسمت والے ہیں جو شہادت کا جام پی گئے ہیں، اسلام پر اپنی جانیں نچھاور کر گئے ہیں۔ اور آج کل کے کچھ بیوقوف گوبر خور پیشاب پینے والے کہتے ہیں کہ یہ آتنکوادی ہے۔ اپنے گھر کا بچاؤ کرنے کے لیے کسی کو وار کیا جائے، اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے اگر کسی سے جنگ کیا جائے تو یہ آتنکوادی کہتے ہو؟ ملت کے نوجوانوں، جب بھی اسلام پر جو ہے، اسلام کے چاہنے والوں پر جب بھی اسلام پر انگلی اٹھا ہے، جب بھی اسلام کے چاہنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا ہے، تب جو ہے خوشخبری ملی ہے، پھر جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر طرف سے نبی کی عظمت پہ انگلی اٹھائے جا رہے ہیں، قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی اسلام پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے پیارے رسول پر جو ہے مغلظات بکتے ہیں، کبھی قرآن پر جو ہے قرآن کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یاد رہو، یہ جتنا بھونکتے رہتے ہیں اتنا ہی اسلام پھیلتا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب کوئی اسلام کی برائی کرتا ہے تو پھر جو ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوا کرتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور قرآن میں پڑھنے کے بعد اس میں جو ہے یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں یہ کیا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم اس قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے تب جو ہے اس کی دل کی دنیا بدلتی رہتی ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے یہ سوشل میڈیا میں دیکھا تھا، ایک پنڈت تھا اور وہ جو ہے وہ اپنے قوم میں تھا، اسکول میں جاتا تھا تو بچوں سے جھگڑتا تھا اور بچوں کے ساتھ لڑائی کرتا تھا۔ جب مسلمان کے بچے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو وہ اس نے کہا کہ دیکھو، جب تم ہمارے مذہب کے بارے میں ایسا کہتے ہو ہم بھی تمہارا قرآن پڑھیں گے۔ وہ چھپ چھپ کر قرآن پڑھنے لگا اور اس کے حرفوں کو پڑھنے لگا، اس کا مطلب سمجھنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا، جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں یہ سوچ کر پڑھنا شروع کیا کہ اس میں کوئی غلطی نکالا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو بتایا جائے، انہیں بھلا برا کہا جائے۔ لیکن اس نے اپنی زبانی کہا ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے دل نے یہ گواہی دیا ہے یہ دنیاوی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی۔ اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تم جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کرو گے، اسلام اتنا ہی ابھرتا رہے گا۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری نشانی ہم پر ظاہر ہو گئے، بہت سارے اللہ کے وعدے پورے ہو گئے ہیں۔ عرب والوں نے اسلام کا ساتھ دیا، عرب کے بکری چرواہوں نے اسلام کا ساتھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کو فتح کر دیا، جو مجوسیوں کا علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے اسلامی حکومت ہو گئی۔ اور پھر جو ہے عرب کے لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا تو پھر جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جو ہے اس وقت روم جو مہاسکتی سالی تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جو ہے روم کو جو ہے فتح دے دیا اور وہاں اسلامی حکومت رہی، 1000 سال تک جو ہے وہاں پر اسلامی حکومت رہی۔ اور پھر جو ہے اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پورب سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، تو ملت کے نوجوانوں عبداللہ ابن قاسم 2000 کا فوج لایا اور لانے کے بعد جو ہے پھر یہاں کا بادشاہ یہاں کے بادشاہ سے ٹکرایا تو پھر جو ہے ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو گئے۔ آپ بتاؤ کہ آج سے 1000 سال پہلے صرف 100 کروڑ مسلمان تھے اور جب ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، اسلام تو نہ مٹا، اسلام کے ماننے تو والے تو نہ مٹے، مگر جو اسلام کو مٹانے آئے تھے وہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنزدن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنزدن، یہ وہ چراغ ہے پھوکوں سے، یہ وہ چراغ ہے پھوکوں سے بجھائی نہ جائے گی۔ تو ملت کے نوجوانوں جتنا اسلام کو بدنام کرنے کی یہ کوشش کریں گے اتنا ہی اسلام ابھرتا ہوا نظر آئے گا، اتنا ہی اسلام میں روشنی پیدا ہوگی۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ کتے اور کتیا اسلام پر بھونک رہی ہیں، انہیں جو ہے صرف مشہور ہونا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر دنیا میں مشہور ہونا ہے، پوری دنیا میں اگر مشہور ہونا ہے تو پھر نبی کے نام پہ بدنامی شروع کر دو، نبی کے نام پر جو ہے مغالات بکنا شروع کر دو تو خود بخود جو ہے مشہور ہو جائیں گے۔ اس لیے جو نبی کا چاہنے والا ہے وہ جانتے ہیں یہ تو مشہور ہی ہیں، اور اگر ہم اس کی برائی کریں گے تو ہم بھی مشہور ہو جائیں گے۔ اور یہ اسلام کا مشن نہ کل رکا تھا، نہ آج رکا ہے، نہ صبح قیامت تک رکے گا۔ ملت کے نوجوانوں یہ وہ مشن ہے کہ کبھی جو ہے رکنے والا نہیں ہے۔ ارے تمہارے باپ اسلام کو مٹا نہیں پایا، تمہارا دادا اسلام کو مٹا نہیں پایا، تمہارا نانا اسلام کو مٹا نہیں پایا۔ ارے تاریخ کا مطالعہ کرو اور اٹھا کر دیکھو، تمہارے خاندان والے اسلام کو مٹانے کی باتیں کر رہے تھے، خود تو مٹ گئے مگر اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اور اسلام کے چاہنے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو اسی لیے میرے نوجوانوں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سب قوم اپنے اپنے گرو کے جو ہے نقش قدم پر چل رہی ہے، چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ سب قوم، ہر قوم جس کو بھی دیکھو جو اپنے گرو کے نقش قدم پر ہے وہ کامیاب ہے۔ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمیں ہر جگہ رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ آج ہم پریشان حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے وقار کو خود چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے بدنامی کا ٹیکا خود اپنے ہاتھوں سے سر پہ سجا لیا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ اقرا، جس کا معنی ہے پڑھو، جس کا معنی کیا ہے؟ پڑھو۔ لیکن ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ بچے جب پیدا ہو گئے 8-10 سال کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے جو ہے کام میں لگا دیتے ہیں، بزنس میں لگا دیتے ہیں، کاروبار میں لگا دیتے ہیں، تجارت میں لگا دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، اپنے وقار کو کھو دیا ہے۔ اور غیر قوم دیکھو
آج جو ہے پڑھائی لکھائی کر کے ان کے ہاتھ میں قلم ہے۔ یاد رکھو جس کے ہاتھ میں قلم آ جائے اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے تو قلم سے سر کو قلم کر دے، تمہارے پاس ہتھیار رہ کر بھی جو ہے تم اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے میرا کہنا ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے اولادوں کو پڑھاؤ، علم دین حاصل کراؤ، اس لیے کہ جب تمہارے بچے پڑھیں گے تو پھر تمہارا کھویا ہوا وقار تمہیں واپس مل جائے گا، تمہاری عظمتیں بڑھ جائے گی۔ میرے نوجوانوں، گناہوں سے سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عریضہ پیش کرو، مولا انجانے میں جتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ یاد رہے جب تم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے اور شریعت مطہرہ کا پابند بن جاؤ گے، نبی کے سچے غلام بن جاؤ گے، تو حکومت یہاں ملے گی، جنت وہاں ملے گی، جنت وہاں ملے گی، اقتدار یہاں ملے گی، اور ساری دنیا کی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ مگر شرط یہ ہے کہ نبی کے سچے غلام بن جاؤ۔ مگر شرط کیا ہے؟ نبی کے سچے غلام بن جاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے جم کرنے جاتے ہیں، ہے نا، باڈی کو جو ہے فٹنس رکھنے کے لیے، سکس پیک کیا کیا پیک مجھے معلوم نہیں، یہ بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر اپنے باڈی کو جو ہے اچھا رکھنا چاہتے ہو، صحت مند رکھنا چاہتے ہو، نماز پڑھو۔ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، منہر جوشی، یہ غیر قوم ہے، غیر مقلد، یہ خود جو ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہ جو ہے یوگا کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سب سے بہترین یوگا، سب سے اچھا اور سب سے عمدہ یوگا اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر بندہ قیام میں ہوتا ہے تو اس کا الگ فائدہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگر رکوع میں ہوتا ہے تو اس کا الگ فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا الگ فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ قعود میں بیٹھتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی انسان دین میں جس طرح یہ 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اگر وہ 5 وقت جو ہے نماز پڑھے تو پھر جو ہے اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ غیر کہہ رہا ہے۔ حقانیت تو تب ہے، حقانیت کی دلیل تو تب ہے جب غیر اس کی گواہی دے دے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم مسلمان ہو کر اتنے اچھا جو ہے، اتنا بہترین جم چھوڑ کر، اس سے ہمارے جسم کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے نا۔ رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، رب جو ہے 3 جگہوں میں بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ کتنے جگہوں پر؟ 3 جگہوں پر۔ ایک، جب ساری کائنات محو خواب ہو جاتی ہے، سارا عالم جب سو جاتا ہے، وہ بندہ رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر جب وضو بناتا ہے، رب کی رحمت خوش ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں رب کی رحمت خوش ہوتی ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتے دیکھ، ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے جو مجھے راضی کرنے کے لیے آ کر میرے گھر میں رو رہا ہے۔ میں اس سے کیوں نہ راضی ہو جاؤں؟ میں اس کی بات کیوں نہ سنوں؟ یہ جو مانگتا ہے میں اسے کیوں نہ عطا کروں؟ اور اسے میں اپنا دوست کیوں نہ بناؤں؟ اور فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت کب خوش ہوتی ہے؟ جب نماز کے لیے صف باندھا جاتا ہے، جب نماز کے لیے صف باندھا جاتا ہے، لوگ صفیں درست کرتے ہیں، رب کی رحمت دیکھ کر مسکراتی ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری بار رب کی رحمت کب مسکراتی ہے؟ جب نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے سچی دل سے، جب سچی توبہ کرتا ہے تو وہ رب کی رحمت مسکراتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکرائے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے؟
یہی چاہتے ہیں نا؟ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، موبائل پر جو ہے خرافات نہیں دیکھیں گے، اور جو ہے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں گے، جب بازاروں میں جائیں گے نظریں نیچے رکھیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، چاہے گناہ کبیرہ ہو، بڑی گناہ ہو، چاہے گناہ صغیرہ ہو، کوئی بھی گناہ آج سے نہیں کریں گے۔ مولا تو میری توبہ کو قبول فرما۔ تب رب کی رحمت اس سے مسکراتی ہے اور اس سے خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔